اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتا ہی اسی لیے ہے تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اس سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر وہ کسی کو بھی نہیں ملا وہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا، اور یہ وقت تہجد ہے۔ یہ راتیں تہجد کہلاتی ہیں، اور اس مانگنے کو تہجد میں مانگنا کہتے ہیں۔ اللہ اور تہجد۔ جس رات نیند نہ آ رہی ہو اس رات اللہ چاہتا ہے مجھ سے میرا بندہ باتیں کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، جو بھی من میں ہے وہ سب کہہ ڈالے، آنکھوں میں جتنے بھی آنسو ہیں جو تم نے کب سے چھپائے ہوئے ہیں ان کو بہا دے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ اس کے در پہ جا کے صرف ایک بار بے شک ہلکا سا ہی کہہ دو، اللہ میرے پیارے اللہ میں آ گئی ہوں، بس مجھے تھام لے، اپنی رحمت کے سائے میں مجھے سمیٹ لے، کوئی نہیں آپ کے سوا جو مجھے سنے، پھر تم دیکھنا کیسے وہ تھام لے گا۔ اور وہ رات تہجد کی رات سے بہتر کوئی رات نہ ہوگی، پھر دیکھنا اللہ تم پر کیسے اپنی محبتیں نچھاور کرے گا، اور کیسے تمہاری دعاؤں پر کن فرما دے گا اور تم پر معجزوں کے دروازے کھول دے گا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر، اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو وہ سمجھو سب پا لیتا ہے، ان آنسوؤں کا صلہ، ان عبادتوں کا صلہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے بہت سے انسانوں میں سے کسی کو ہی ایسا بنایا ہے جسے خلوت نصیب ہوتی ہے، جس کا عبادت میں دل لگتا ہے۔ وہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص کرنا چاہتا ہے، پھر وہ سکون بھی اپنی عبادتوں میں انہی کو دیتا ہے جو خاص ہوتے ہیں۔ غم کس بات کا ہے؟ یہ بات ہی کتنی سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے۔ وہ تہجد کا وقت ہی ہوتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی بھی نہیں، جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات اس کا خالق دنیاوی آسمان پر اس کی آہ و پکار سننے کے لیے آ جاتا ہے، اس کے دل کا حال سننے کے لیے آ جاتا ہے کہ یہی تو ہے تہجد کا پلڑا جو بہت بھاری ہوتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی سب سے افضل نماز ہے تو وہ تہجد ہے۔ تہجد کی نماز میں ایک جادو ہے، قبولیت کا جادو، معجزوں کے دروازے کھلنے کا جادو۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی چیز آپ کے مقدر میں نہیں ہے اور اس چیز کی آپ کو شدت سے اشد ضرورت ہے تو تہجد سے مدد مانگو، اپنے رب سے رابطہ کرو، اپنے رب سے ہم کلامی کرو۔ تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ تمہارا منتظر ہے، ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا، کہ اس نے تمہارے دل میں حسرت ہی اسی لیے ڈالی ہے کہ تمہارے خالق کو تم سے محبت ہے۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو، ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو، ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے، ابھی بھی تہجد کا پلڑا مقدر پر باری ہے۔
بے شک تہجد کی نماز پڑھنا نصیب والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، ان گنت آنسو، یہ تمہارے غم، یہ تمہاری آہو پکار، یہ تمہارا دل کا ٹوٹنا اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا، اور وہ 1/3 حصہ تہجد کی نماز سے منسلک ہے۔ خاموش سجدے اور معجزے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم جائے نماز پر اللہ سے مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں، نہ تو آنکھوں سے آنسو نکل پاتے ہیں اور نہ ہی زبان سے کوئی بھی دعا لفظوں کی شکل میں کہی جاتی ہے۔ اللہ کو بے شک تمہارے آنسوؤں اور لفظوں سے کوئی غرض بھی نہیں ہے، تمہارا اس کے حضور جائے نماز پر بیٹھ جانا ہی تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی کرچیاں سمیٹنے کی فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی مدد نہیں بھیجتا، بلکہ پھر اللہ خود وہ کرچیاں سمیٹنے آ جاتا ہے۔ اللہ تب وسیلے نہیں بناتا اس کے لیے، بلکہ اللہ خود اس کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تمہاری یہ خاموشی اللہ کے یہاں بہت زور کا شور مچا دیتی ہے، اتنا زور کا شور کہ آسمانی خلق اس چپ کی آواز سے چونک اٹھتی ہے، اور پھر وہ ساری خلق اللہ بھی تمہارے حق میں دعا کرتی ہے اور فریاد کرتی ہے کہ یا اللہ، یہ جو درد سے تڑپ رہا ہے اسے شفا بخش دے، اس کے لیے کن فرما دے۔ جب آسمان تمہاری آواز سے لرز اٹھتا ہے تو سوچو اس رب کی کیفیت جس نے فرمایا ہے کہ میں شہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ سوچو تمہاری جس خاموشی کا شور عرش تک پہنچ سکتا ہے، اسے کیا تمہارے دل میں رہنے والا اللہ نہیں سن سکے گا؟ وہ سب سنتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم کہتے نہیں ہو، اور تب بھی جب تم کہنا نہیں چاہتے۔ وہ دھڑکن ہے اور وہ دھڑکنوں کی ہی سنتا ہے، پھر ایسے معجزے کرتا ہے کہ دل پھر سے جی اٹھتا ہے، دھڑکنیں پھر سے بحال ہو جاتی ہے، اور ویران آنکھیں شکر سے بھر جاتی ہیں، پھر کرچیاں بھی سمٹ جاتی ہیں اور شفا بھی مل جاتی ہے رب کی طرف سے۔ بس انسان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہونی ضروری ہے۔ عجیب سی کیفیت وہ ہوتی ہے، دل تو تب چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ اب آپ کے کن کی ضرورت ہے، لیکن لب اس درد کو بیان کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کیا معلوم ہے اس لمحے تمہاری اللہ سے نہیں، تمہارے دل کی اللہ سے گفتگو ہوتی ہے، اور جب ٹوٹا ہوا دل خود اللہ کی بارگاہ میں جا کر فریاد کرتا ہے تو وہ رب تو تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ رب تو تمہارے دل میں بستا ہے، تو وہ تمہاری دل کی فریاد کو کیوں نہ سنے؟ نماز اگر محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے۔ نماز فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار تو صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تب ہی تو اس میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ تہجد کا آغاز انسان سے تو ہو سکتا ہے، مگر اختتام صرف اللہ ہے۔ دل میں اٹھی ہوئی مسلسل تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہے
تو روح کی بے چینی اللہ کے روبرو لا کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور دعا کے لیے بے جان ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا کا سارا غبار باہر نکل آتا ہے تو سکون کی صورت میں دل بھر جاتا ہے، سکون کی عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر جذب کر کے روح کو آزاد کر دیا ہے، زندگی میں سکون پیدا کر دیا ہے۔ اللہ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنیں سلجھا دیتی ہے، ساری بے چینیوں کو چین بخش دیتی ہے۔ پھر مجازی دکھ نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی، پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ سے ملنے کی طلب رہتی ہے، پھر دنیا کی خواہشات ختم ہو جاتی ہے اور عرش والے کی لت لگ جاتی ہے۔ تہجد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ اللہم ربنا لک الحمد انت قیم السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض وما فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن انت الحق وقولک الحق ووعدک الحق وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ وَالْجَنَّةُ الْحَقُّ وَالنَّارُ الْحَقُّ وَالسَّاعَةُ الْحَقُّ اللہم لک اسلمت وبآمنت وعلیک توکلت وإلیک خاصمت وبک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، حمد تیرے ہی لیے ہیں۔ تو آسمانوں اور زمینوں کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے۔ تو آسمانوں زمینوں کا نور ہے اور ان سب کا جو ان میں ہے۔ تو سچا ہے، تیرا اقوال سچا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے، تیری ملاقاتیں سچی ہے، جنت سچ ہے، دوزخ بھی سچ ہے، قیامت سچ ہے۔ اے اللہ، میں تیرے سامنے جھکا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے پاس اپنے جھگڑے لے کر گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا۔ بس تو مجھے معاف کر دے، بس میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا، اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے اور وہ بھی جو ظاہری طور پر کیا اور وہ بھی جن میں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ، ہم سب کو تہجد گزار بنا دے، یا اللہ ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے والا بنا دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔